ہاں پوچھو آپ. ہاں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اسی نے رب کو پہچان لیا. اپنے آپ پہچاننا کیا ہوتا ہے؟ رب کو پہچاننا کیا ہوتا ہے؟ مطلب معمولی سی بات ہے کہ جس شخص نے رب کو مانا پالنے والا، آپ اپنی زندگی کو دیکھو اور اپنی زندگی کے اندر سے اپنے رب کی تلاش کرو. پہلے زندگی کی تلاش کرو، اپنا جائزہ لو کہ آپ ایک چیز کو معمولی سی بات کر رہے ہو کہ آپ، یہ لمبی بات ہے، آپ اگر دیکھتے ہو اپنے آپ کو اور اپنی آنکھ کو دیکھتے ہو، خالی اسٹڈی کرو کہ یہ کیا ہے. آنکھ جلوہ دیکھنے والا آلہ. جس ذات نے آنکھ بنائی، آپ نے نہیں بنائی تو آپ کو پتہ ہے، کیونکہ انسان نے نہیں بنائی، اسے پکا پتہ ہے کہ اینک بنائی ہے تو بنائی ہے، انسان نے تو آنکھ تو نہیں بنائی نا. سمجھے بات؟ تو آنکھ کا افادیت کیا ہے، اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ آنکھ کچھ اشیاء اور کچھ مناظر دیکھتی ہے. کیا دیکھتی ہے؟ جو آنکھ کے علاوہ آپ نے آپ اسے نہیں دیکھ لی، اور علاوہ جو اسے دیکھ رہی ہے. تو جس نے ذات میں آنکھ پیدا کی ہے اس نے منظر پیدا کیا ہے. آنکھ تمہاری، منظر اس کا. اور جب تک آپ منظر کے اندر دلچسپی لوگے تو پھر آپ اپنی آنکھ کا شکر ادا کرو، آنکھ بنانے والے کا شکر ادا کرو. تو آنکھ کے اندر ہی وہ منظر پیدا کرنے والا آپ کو نظر آ جائے گا. اپنی آنکھ میں، اپنی آنکھ کی کاریگری میں اس منظر کو پیدا کرنے والے کو دیکھنا ہے جس نے آنکھ کے سامنے والا منظر پیدا کیا. آپ بات سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ آئی کہ آپ کے جو پسندیدہ مناظر ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور آپ نے کیسے دریافت کیا؟ اپنی آنکھوں کی وجہ سے. تو آپ نے پہچانا کس کو تھا؟ اپنی آنکھ کو. تو نظر کا آیا، اب منظر پیدا کرنے والا، اب ساری کائنات کو بنانے والا. آپ تصویر لاتے ہو کہ یہ میں نے محنت کی ہے، خود تصویر بنائی ہے. ہم ملازمت کرتے ہیں، مہینے کی تصویر ملتی ہے. اس میں کسی اور رب کا تصور کیا ہے؟ آپ یہ کہو کہ آپ کو محنت کرنے کی توفیق دینے والا رب، آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا رب. اگر آپ رزق کو رازق کے ساتھ منسوب دیکھ لو تو پھر آپ کو اپنی محنت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی نظر آئے گی. پہچان اپنی ہو رہی ہے. کوئی اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہے اپنی پہچان کے بغیر. مطلب ایک وہ تو باقی اطلاع ہے، پہچان جو ہے نا، پہچان کی کہانی آپ کی اپنی ذات کے ساتھ ہے. اب جب بات سمجھ، مطلب نماز ہے، اس سے بڑی کیا مطلب عبادت ہو سکتی ہے؟ اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ ہے. نماز تم پڑھو گے تو تم اللہ کی، تم نماز پڑھو گے، نماز اللہ کی. اللہ سے آپ کمیونیکیٹ کرتے ہو کہ یا اللہ یہ سیدھے راہ دکھا، سیدھے راہ دکھا. اتنی آہستہ سے کہتے ہیں کہ دوسرا بندہ نہ سنے. تو گویا کہ اللہ سے رابطہ کرنے کا انداز تم نے کر دیا. اپنے آپ کو پہچانو کہ تم یہ اللہ کا رابطہ کر رہے ہو. اپنے آپ کو پہچانتے جاؤ، ساتھ ساتھ اللہ کی پہچان ہوتی جائے گی. آج یہ غم کدھر سے آ گیا میرے پاس، ذرا غور کرو کہ 10 منٹ کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ غم ادھر سے آیا تھا جس سے خوشی آئی تھی. جس نے خوشی بھیجی تھی اس نے غم بھیجا. اپنے آپ کی دریافت جو ہے نا وہ سیدھا اللہ تعالیٰ کی دریافت. صرف اپنے آپ میں ذرا غور کرو، آپ کے غم، آپ کی خوشی، آپ کے واقعات، آپ کے گواہ، آپ کا ذہن، آپ کا دل، آپ کا کان، آپ کی سماعت، آپ کی گویائی، ساری کی ساری جو ہے نا آپ کو اللہ کی راہ بتائے گی. اب پھول سے آپ لے لو، جیسے اقبال نے کہا، کہتا پودے کے پاس گیا، کہ پودا کہ بات تو ٹھیک ہے، یہ پودے کے اندر بڑا خوبصورت ہے، یہ پتے ہیں، پتے سبز ہیں، پھول سرخ ہے. کہتے اس کا بیج ضرور رنگین ہوگا. کہتا یہ بیج تو رنگین نہیں تھا، بیج بے رنگ تھا. کہ زمین میں رنگ ہوگا تو زمین ہی بے رنگ ہے. پانی میں رنگین ہوگا، کہتے پانی بے رنگ تھا. کہتے اب اتنے کرشمے کہاں سے آ گئے؟ اللہ کی وجہ شان بھی ہوتی ہے کہ بے رنگ بیج ہے، بے رنگ زمین ہے، بے رنگ پانی ہے، تو رنگ کے در سے پیدا ہو گئے. اور پھر درخت ہے نا، جس چیز کا درخت ہے اسی پودے سے پیدا ہونا ہے. آم سے آم ہی نکلے گا، اور آم سے آم ہی نکلے گا.
اور بیج سے درخت نکلے گا، درخت سے بیج نکلے گا، ایک میں کئی ہوں گے، کئیوں میں ایک ہوں گے. یہ عجیب کہانی ہے. عبادت سے کثرت، کثرت سے عبادت. آپ گھر میں کھڑے ہوئے ہو، پہچان رہے ہو، اور پھر مولا کی کائنات سمجھ آ جائے گی. چاند ستارے نظارے پیارے پیارے جو ہے نا، یہ تمہارے دیکھنے کے برونے میں نہیں. تم دیکھنے والے نہ ہو تو چاند کیا ہوتا ہے آپ بتاؤ؟ اگر تم سننے والے نہ ہو تو بلبل کا نغمہ کیا ہوگا؟ کھانے والے تم نہ ہو تو زمین سے اگے ہر پھل سبزیاں وغیرہ وغیرہ کیا ہے؟ تو گویا کہ تیرا ہونا ان کے ہونے کے لیے اور ان کا ہونا تیرے ہونے کے لیے، اور یہیں رابطے میں خدا نظر آ جائے گا. اور یہاں سے بات سمجھ آ جائے گی کہ اب اس کا اور جو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، اب یہ مشکل بات ہے اس لیے اس کو نہیں بیان کرتے عام طور پر. اللہ تعالیٰ کو بیان کرنے کے لیے، اللہ کا بیان کہ اللہ کیا ہے، اللہ سے کیا شان ہے، بیان کرنے کے لیے انسان کی زبان کو چنیں گے. اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کرنے کے لیے انسان کی زبان کو چنا گیا. اللہ کی شان بیان کرنے کے لیے کسے چنا گیا؟ انسان کی زبان کو. اور اللہ کبھی اپنے آپ کو خود بیان کرے تو وہ چاہے جہاں سے بیان کرے، درخت سے بیان کر سکتا ہے اپنے آپ کو کہ میں تمہارا اللہ ہوں. انسان سے بیان کر سکتا ہے کہ جو آپ نے کنکری پھینکی آپ نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی. اب یہ اللہ تعالیٰ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا سارا علم جو ہے نا یہ انسان کے لیے، ساری بات جو ہے نا انسان کے لیے. انسان ہی کو اللہ نے بتایا کہ یہ میں نے دنیا بنائی ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے بنائی ہے، تمہیں بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، فرشتوں میں سے سب نے سجدہ کیا، انکار کیا، اس کو نکال دیا، اور یہ تمہارے لیے ہے. تم دیکھو گے تو اللہ کریم جو ہے صرف انسان کی خیال میں ہے. ذرا آپ جب اسٹڈی کرو گے تو معلوم ہوگا کہ انسان کو بھی ہر وقت اللہ کے خیال میں رہنا چاہیے. اللہ کو دریافت ہو جائے گی، تمہیں اپنے آپ میں سے دریافت ہو جائے گی. تو اپنے آپ کی اسٹڈی کرو، اپنا جائزہ لو، اپنی وابستگیوں کو دیکھو. یہی بات لے لو، مقام آئے گا کہ وہ اللہ دریافت ہو جائے گا. آپ سنتے ہو کبھی فلم کے گانا سنتے ہو، اس سے آپ کے اندر کچھ فوش کلامی پیدا ہو جائے گی، کچھ اور واقعات پیدا ہو جائے گی. دوست کی آواز سنتے ہو، دوستی پیدا ہو جائے گی. دشمن کی آواز سنو گے، خوف پیدا ہو جائے گا. ایک ایسی آواز سنو گے جس سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی. وہ آپ کی آواز جو آپ کے کان میں آ رہی ہے وہ پہچان کے لیے اللہ کا مقام ہے آپ کے کان کے اندر یہ آواز. آج کجا امی آیا دی آواز ہے دوست کہ یہ اللہ کی آواز کدھر سے آ گئی ہے. تو اسی ساری کائنات میں آپ کو ہر چیز جو ہے نا اس کو دریافت اسی انسانی وجود کی دریافت سے آپ نے کرنا ہے. آپ کا کوئی حصہ جسم کا ایسا نہیں ہے جو دوسری دنیا سے متعلق نہ ہو. دوسری دنیا کا مطلب آنکھ تمہاری تو زندگی کسی اور کی اسٹڈی کرو گے، دیکھو گے کوئی اور منظر، کوئی اور. کان تمہارا بولنے والا کوئی اور ہونا چاہیے، تو آپ دنیا سے وابستہ ہو گئے. اللہ نے کیا کھیل بنایا. تم زبان استعمال کرو، سننے والا کوئی اور کان ہونا چاہیے. تو یہ بھوک تمہیں لگی ہے، اگی ہوئی کوئی اور چیز ہونی چاہیے زمین میں. تو ہر چیز تمہاری جو ہے نا کہیں اور سے آ رہی ہے. درمیان میں رابطہ جو کرنے والا ہے یہ اللہ کی ذات، پہچان ہو جائے گی. تو خود بخود میرا ایک وقت آئے گا کہ آپ پہچان ہو جائے گی. پھر جن لوگوں نے پہچانا ان لوگوں نے پہچان لیا. تو پہلی پہچان جو ہے نا پہچاننے والے کی ہے، پھر پہچان ہونے والے کی ہے بعد میں. پہلے اس کو پہچانو کہ یہ مشین کیا ہے، یہ کیسی چیز ہے جو پہچاننے والا ہے. انسان کو پہچاننے والا بنایا گیا. اس لیے تم اس کی پہچان کرو کہ تم کیسے ہو. اپنی پہچان کرو ان شاء اللہ مطلب اس کی پہچان ہو جائے گی، خالق کی پہچان ہو جائے گی، مالک کی پہچان ہو جائے گی. کوئی بڑے لمبی بات ہے کہ وہ کہتا ہے پھر ہم نے چہرہ بھی یہی رکھا، پسند کیا. اللہ کو جو محبوب چہرہ ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے انسانی چہرہ. تو اللہ تعالیٰ اتنی شانوں والا اللہ پھر انسانی چہرے کا پسند کرتا ہے. پھر انسانی چہرے کی قدر، اس کی قیمت، اس کے واقعات اور پسند کرنے والے کے واقعات، یہ ساری چیز اسٹڈی کرتے جاؤ. تو اپنی ہی پہچان کے اندر ہے مطلب اللہ تعالیٰ کی پہچان. اس لیے کسی ظالم انسان نے کبھی اللہ والا نہیں ہوا. حالانکہ ظالم انسان جا کے اللہ کو پتہ کر لیتا نہیں پتہ کرے. ظالم معاشرے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتے رہے لوگ، ان کے خلاف جنگ کرتے رہے، نہیں پہچان ہوئی. اور پہچان کے لیے فاصلہ یا قربت نہیں چاہیے، پہچان کے لیے پہلے اپنی پہچان چاہیے. تو یہی وجہ ہے کہ دور کے آپ لوگ جو ہے نا ان ذات کو پہچان رہے ہو، دیکھے بغیر پہچان رہے ہو.
ایسے کئی لوگ تھے جو دیکھتے رہے پہچان نہ سکے، ابو جہل قسم کے لوگ. تو یہ ہے واقعات. اپنی پہچان کرو تاکہ تمہیں پہچان ہو جائے، یہ ضروری ہے. ہاں جی.